اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے اتنے نازمین مخلوق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستاروں کے مانند تھے۔ حضرت محمد بن شرجیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک مٹی لی۔ جب اس نے مٹی کھولی تو وہ مشک تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خوشی کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ابن سعد میں دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت محمد بن شرحبیل کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ کی قبر سے مٹھی بھر مٹی لی اور مٹی لے کر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے مٹی کو دیکھا تو وہ مشک تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بقیع میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کھودی تھی۔ ہم جب بھی مٹی کھودتے تو اس میں سے ہمیں مشک کی خوشبو آتی، اور یہ خوشبو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم لی تک پہنچ گئے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب صحابہ غزوہ معونہ میں شہید ہو گئے اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ قید ہو گئے تو عامر بن طفیل نے ایک شہید صحابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ نے کہا، یہ حضرت عامر بن فریحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عامر بن طفیل کہتا ہے، میں نے ان کے شہید ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان ان کے اور زمین کے درمیان تھا۔ پھر ان کی نیش کو واپس زمین پر رکھ دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان شہداء، ان شہید صحابہ کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا، تمہارے ساتھی شہید کر دیے۔ اور انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائیوں کو ہماری خبر کر دے اور یہ بھی بتا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان کی خبر دی۔ ان شہید ہونے والوں میں حضرت عروہ بن اصبع بن سلط رضی اللہ عنہ اور منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو نیک فال لینے کی نیت سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عروہ اور دوسرے کا نام منذر رکھا۔ اور واقعین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ کے قاتل جبار بن سلمہ کلابی تھے۔ وہ کہتے ہیں، جب میں نے انہیں نیزہ مارا تو انہوں نے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ خود قتل ہو رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو اس کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ کامیابی جنت کی ہے۔ میں نے کہا، انہوں نے سچ کہا۔ پھر اسی بات پر میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
بعد میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا جسم وہاں کہیں نہ ملا۔ صحابہ یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ واقعی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے ان کے جسم کو دفن کیا اور ان کو علیین میں جگہ دے دی گئی۔ حضرت روا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عامر بن طفیل نے شہید ہونے والے صحابہ میں سے ایک کے بارے میں کہا تھا کہ جب وہ قتل ہو گئے تو انہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ آسمان مجھے ان کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت زہری کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ ان لوگوں نے حضرت عامر بن فہیرہ کے جسم کو بہت تلاش کیا لیکن انہیں کہیں نہ ملا، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اکیلے کو جاسوس بنا کر قریش کی طرف بھیجا۔ میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی اس لکڑی کے پاس گیا جس پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور ان کا جسم ابھی تک اس پر لٹک رہا تھا، اور مجھے جاسوسوں کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے۔ چنانچہ لکڑی پر چڑھ کر میں نے حضرت خبیب کو کھولا جس سے وہ زمین پر گر گئے۔ پھر میں چھپنے کے لیے تھوڑی دور ایک طرف کو چلا گیا۔ پھر میں نے آ کر دیکھا تو حضرت خبیب مجھے کہیں نظر نہ آئے، اور ایسے لگا کہ جیسے زمین انہیں نگل گئی، اور اس وقت تک ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اکیلے کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ میں حضرت خبیب کی لکڑی کے پاس گیا، پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت زواق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی کی لکڑی سے نیچے اتارنے کے لیے بھیجا۔ وہ دونوں تنعیم پہنچے جہاں مکہ سے باہر حضرت خبیب کو سولی دی گئی تھی، تو انہیں وہاں حضرت خبیب کے ارد گرد 40 آدمی نشے میں بدمست ملے۔ ان دونوں نے حضرت خبیب کو لکڑی سے اتارا، پھر حضرت زبیر نے ان کی نعش کو اپنے گھوڑے پر رکھ لیا۔ ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پھر مشرکوں کو ان حضرات کا پتہ چل گیا، انہوں نے ان حضرات کا پیچھا کیا۔ جب مشرک ان کے پاس پہنچ گئے تو حضرت زبیر نے مجبور ہو کر حضرت خبیب کی نعش کو نیچے پھینک دیا، جسے فوراً زمین نے نگل لیا۔ اسی وجہ سے حضرت خبیب کا نام بلی الارض رکھا گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آدمی جسے زمین نے نگل لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس امت میں ایسے 3 باتیں پائی ہے کہ وہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتی تو کوئی امت ان کا مقابلہ اور ان کی برابری نہ کر سکتی۔ اس کے بعد حدیث کا کچھ حصہ بھی گزرا ہے۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے غسل دے کر ان کا جنازہ تیار کر دیا، پھر قبر کھود کر انہیں دفن کر دیا۔ دفن کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ہم نے کہا، یہ اس زمانے کے انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، یہ حضرت ابن حضرمی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر پھینک دیتی ہے، اگر آپ لوگ ان کو 1-2 میل دور لے جا کر دفن کر دو تو اچھا ہے، کیونکہ وہاں کی زمین مردوں کو قبول کر لیتی ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے اس ساتھی کے لیے ان کے احسانات اور نیکی کا
یہ بدلہ تو مناسب نہیں ہے کہ ہم انہیں یہاں دفن رہنے دیں، اس طرح تو ان کی نعش باہر آ جائے گی اور انہیں درندے کھا جائیں گے۔ چنانچہ ہم سب نے اس پر اتفاق کیا کہ قبر کھود کر انہیں نکالا جائے اور دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ ہم نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب ہم لحد پر پہنچے تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ لحد میں ان کی نعش موجود نہیں تھی اور اس میں تحت نکاح نور چمک رہا تھا۔ ہم نے لحد پر دوبارہ مٹی ڈال دی اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ہم لوگوں نے ریت میں دفن کر دیا۔ وہاں سے کچھ دور ہی ہم گئے تھے تو ہم نے کہا کوئی درندہ آ کر انہیں کھا جائے گا۔ ہم نے واپس آ کر انہیں قبر میں دیکھا تو وہ ہمیں وہاں نظر نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے لیے تلواروں سے قبر کھودی لیکن لحد نہ بنائی اور انہیں دفن کر کے آگے چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا، ہم نے ان کو دفن تو کر دیا ہے لیکن قبر میں ان کے لیے لحد نہیں بنائی، یہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر ہم لحد بنانے کے لیے واپس آئے تو ہمیں ان کی قبر کی جگہ ہی نہ ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ پھر آگے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عاصم نے کہا، میں کسی مشرک کے عہد میں آنا نہیں چاہتا، آخر شہید ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ کسی مشرک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک انہیں ہاتھ لگا سکے گا۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا، اس لیے قریش نے ایک جماعت بھیجی جو ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لائے، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا یا بیڑوں کا ایک غول بھیجا جس نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں کافروں سے بچا لیا۔ اسی وجہ سے انہیں حمی الدبر کہا جاتا تھا۔ اس کا ترجمہ ہے وہ آدمی جسے شہد کی مکھیوں یا بیڑوں نے دشمن سے بچایا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ اسی قصے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ مشرکوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کا سر کاٹ کر مشرکین مکہ کے پاس بیچ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں یا بھیڑیں بھیج دی جنہوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ وہ مشرکوں کے چہروں پر اڑتی تھی اور انہیں کاٹتی تھی۔ اس طرح انہوں نے مشرکوں کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنے نہ دیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی تھی۔ یہ عزت کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والے تھے۔ اگر ہم بھی اللہ کے دین پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے اور شیطان ملعون کا راستہ چھوڑ کر اللہ کا راستہ اختیار کرے تو انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو ہماری اس میں ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہلاکت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔